میرا نام سیدہ رشیدہ ہے، جو کہ ایس ایم بی فاطمہ جناح گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج شعبہ اردو سے منسلک ہوں۔ موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آج آپ کو سیکنڈ ایئر کلاس کی لازمی مضمون اردو کے سلیبس کو مختصر پر جامع لیکچر دینا چاہوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پیپر کے حوالے سے کہ پیپر کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اردو ادب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک نثر اور ایک شاعری۔ نثر کی بھی مختلف اصناف ہیں اور شاعری کی بھی مختلف اصناف ہیں۔ ہمارے نصاب میں چند اصناف شامل ہیں: افسانے، ڈرامے، سماع، شخصیت اور مضامین۔ سب سے پہلے میں افسانے پر بات کرنا چاہوں گی کہ افسانہ کسے کہتے ہیں۔ افسانے سے مراد مختصر کہانی لی جاتی ہے جس میں کسی ایک کردار کو موضوع بحث لایا جاتا ہے۔ در حقیقت افسانہ حقیقت پر مبنی کہانی ہوتی ہے جو کہ ہمارے ارد گرد کے ماحول سے اخذ کی جاتی ہے۔ افسانے میں پلاٹ، کردار، مکالمہ، منظر نگاری، جزیات نگاری اس کے اہم جز ہیں۔ ہمارے نصاب میں 5 بہترین افسانے ہیں۔ اگر آپ نے اس افسانے کو پڑھا ہوگا تو معلوم ہوگا کہ ہر افسانے میں ایک شخص کے گرد کہانی گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ ان تمام افسانوں کو اچھی طرح سے پڑھیے، اور بہت سے یہ افسانے MCQs کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ مثال کے طور پر منگو کو اجوال کس تاریخ کا انتظار کر رہا تھا، یا گلاب تانگے والی بیٹی کا نام کیا تھا۔ اب میں بات کرنا چاہوں گی ڈرامے کی۔ ڈرامے کا لفظ ڈراؤ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں کچھ کر کے دکھانا۔ ہمارے نصاب میں 2 بہترین ڈرامے ہیں، ایک امتیاز علی تاج کا آرام و سکون اور دوسرا مرزا ادیب کا سمندر کا دل۔ پیپر کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گی کہ ایک سوال افسانے اور ڈرامے کی تاریخ پر آتا ہے کہ افسانے اور ڈرامے سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا تاریخ ہے۔ یہ لفظ کہاں سے نکلا، پہلے افسانہ نگار، ڈرامہ نگار کون ہیں، برصغیر پاک و ہند میں اس کی تاریخ کیا رہی ہے، اور آزادی کے بعد اس میں کون کون سے افسانہ نگار اور ڈرامہ نگار شامل ہیں۔ دوسرا سوال خلاصے کا آتا ہے۔ طالب علم خلاصے کو گائیڈ بک یا نوٹ سے یاد کرتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گی خلاصہ یاد کرنے کی کوئی چیز نہیں، اور نہ ہی گائیڈ بک یا نوٹ سے پڑھنے کا جواز بنتا ہے۔ آپ کے پاس کتاب موجود ہے، آپ اسی کتاب سے ہی کہانی کو پڑھیں تاکہ MCQs کی تیاری مکمل ہو سکے، اور اس طرح پڑھیں کہ وہ بآسانی پیپر میں آپ خلاصے کو اپنے الفاظ میں تحریر کر سکیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں سماع اور شخصیت کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی سماع، شخصیت، سیرت اور خاکے سے کیا مراد ہے۔ سیرت سے مراد کسی بھی شخص کی صرف اچھائی بیان کی جائے جس میں کوئی خامی کا پہلو نظر نہ ہو۔ بحیثیت ہم انسان خطا کے پتلے ہیں، لیکن کچھ ایسی ہستیاں ہیں جس میں صرف اور صرف اچھائی ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، ازواج مطہرات اور خلفائے راشدین۔ سماع سے مراد کسی بھی شخص کی اچھائی کے ساتھ اس کی برائیوں کا بھی پہلوؤں کو بھی نظر رکھا جاتا ہے، اور شخصیت سے مراد کسی شخص کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہے، اور خاکے سے مراد کسی بھی شخص کی پورے دن کی روٹین کے بارے میں آگاہی دینا ہے۔ ہمارے نصاب میں ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ، جو کہ فرحت اللہ بیگ نے بڑی مزاحیہ انداز میں پیش کیا ہے۔ اسی طرح شخصیت کے حوالے سے مولانا محمد علی جوہر کا خاکہ رشید احمد صدیقی نے بڑے دلچسپ انداز میں پیش کیا ہے، اور سیرت کے حوالے سے سید سلیمان ندوی نے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کے حوالے سے بڑے جامع انداز سے پیش کیا۔ پیپر کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی کہ یہ تمام اسباب
اسباق اہمیت کے حامل ہیں۔ اسے اچھی طرح پڑھیں کیونکہ اسی میں سے MCQs اور اقتباس کی تشریح آتی ہے۔ اقتباس کی تشریح: ایک اقتباس سماع شخصیت کے حوالے سے اور دوسرا مضامین میں سے ہوتا ہے جس میں سے کسی بھی ایک اقتباس کی تشریح آپ کو کرنی ہوتی ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ نے اس کا اچھی طرح مطالعہ کیا ہوگا۔ یہ واضح رہے کہ یہ سوال کرتے وقت اس بات کا احتیاط کریں کہ سبق کا نام اور مصنف کا نام صحیح اور تشریح مختصر اور جامع ہوں۔ اب میں حصہ نظم کی طرف آنا چاہوں گی۔ نظم میں ہمارے پاس حمد اور نعت ہے۔ حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اس کی وحدانیت بتانا، اس کی تعریف و توصیف کرنا۔ نعت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنا اور ان کی حمد و ثنا کرنا ہے۔ غزل کے حصے پر آتے ہیں۔ غزل کی تشریح کرتے وقت چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلا یہ کہ غزل کا ہر شعر دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے، یعنی اگر ایک شعر عشق حقیقی ہے تو دوسرا شعر عشق مجازی بھی ہو سکتا ہے۔ غزل کی تشریح میں عشق حقیقی یا مجازی کے علاوہ دنیا کی بے ثباتی اور زمانے کی گردش کے حوالے سے بھی تشریح ہم کر سکتے ہیں، جیسا کہ فیض احمد فیض کی غزل۔ پیپر کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی کہ ایک سوال اشعار کی تشریح کا آتا ہے، اس کو کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیے کہ حوالہ شاید مختصر پر جامع ہو، اور ساتھ ہی ساتھ تشریح کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیے کہ شعر کے احاطے میں رہ کر ہی تشریح کریں، اور اگر ہو سکے تو مماثل شعر بھی لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک سوال جو کہ بہت لازمی ہوتا ہے، دو شعراء کے دو شعر لکھنے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو لازماً یاد کرنے ہوں گے۔ احسان دانش جو کہ شاعر مزدور کہلاتے ہیں، جشن بیچارگی میں مزدور کی بیٹی کی شادی پر بیچارگی ظاہر کی ہے۔ اسی طرح ہندوستان کی آزادی بہترین نظم جو کہ جوش ملی آبادی، جسے شاعر شباب اور انقلاب کہا جاتا ہے، آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ روحانی انداز میں لکھی جانے والی نظم اور دیس سے آنے والے بتا اختر شیرانی کی نظم ہے، جس میں انہوں نے وطن کے ہر حصے اور مناظر کو خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ نظم حضرت فاطمہ الزہرا کی رخصتی جو کہ تخلیق کی ہے ابوالحسن حفیظ جالندھری نے، اس کے پس منظر میں شاعر نے سادگی کا درس دینے کی کوشش کی ہے۔ نظم رات اور ریل کے رات میں چلنے کے پس منظر میں انسان کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ماضی کے تلخیوں کو رونگتے ہوئے انسان کو آگے کی طرف بڑھنا چاہیے اور نئی راہوں کی تلاش میں روز بروز آگے بڑھتے چلے جائیں۔ ایک ریل کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں، سید ضمیر جعفری نے مزاحیہ انداز میں تحریر کی گئی ہے۔ پاکستان میں موجود تیسرا درجہ کے عوام کی بھرپور عکاسی کی ہے۔ ہمارے سندھ کے مشہور صوفی شاعر اور جن کے نام سے سندھ کی پہچان ہوتی ہے، ان کی نظم کو اردو میں ترجمے میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ عمر ماروی کی تیسری کہانی ہے۔ اس میں عظیم محبت کے پس منظر میں شاہ صاحب نے وطن سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ پیپر کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک سوال مرکزی خیال یا بند کی تشریح کا آتا ہے۔ الغرض اردو کا پیپر 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک معروضی سوالات یعنی MCQs جو کہ 20 نمبر کا ہوتا ہے اور جو کہ آپ کو 20 منٹ میں حل کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ ب مختصر جوابات جو کہ 50 نمبر پر مشتمل ہے۔ اس میں اشعار کی تشریح، اقتباس کی تشریح، افسانے یا ڈرامے کی تاریخ، دو شعراء کے شعر اور خلاصہ شامل ہے۔ حصہ ج تفصیلی
جوابات پر مشتمل ہے، جو کہ 30 نمبر کا ہوتا ہے۔ ایک سوال نثری خصوصیات کا اور دوسرا سوال شاعرانہ خصوصیات پر مشتمل ہے۔ آخر میں بس میں اتنا ہی کہوں گی کہ اپنے فارغ اوقات میں معیاری کتابوں کا مطالعہ کریں اور اپنے دن کے اوقات کو تقسیم کریں، جہاں گھر کے کام کاج کرنے کے علاوہ قرآن کا مطالعہ کریں، باوضو رہیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، استغفار کریں اور بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں۔ گلزار کی مشہور نظم اور خوبصورت، جو کہ موجودہ دور کے لحاظ سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی۔ بے وجہ گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت، بے وجہ گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت ہے، موت سے آنکھیں ملانے کی کیا ضرورت ہے، سب کو معلوم ہے باہر کی ہوا قاتل ہے، یوں ہی قاتل سے الجھنے کی کیا ضرورت ہے، ایک نعمت ہے زندگی اسے سنبھال کے رکھ، قبرستان کو سجانے کی کیا ضرورت ہے، دل کے بہلانے کو گھر میں ہی وجہ کافی ہے، دل کے بہلانے کو گھر میں ہی وجہ کافی ہے، یوں ہی گلیوں میں بھٹکنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو زمینی آسمانی آفتوں و بلاؤں سے محفوظ عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔